السلام علیکم ناظرین، حبیب کے ساتھ اس کنورسیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہے ثاقب رسول۔ ثاقب رسول ان چند لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ آپ جتنی بات کریں اتنی آپ کو کلیئرٹی ملے گی، اتنے آپ کے سوچ میں اچھائی پیدا ہوگی۔ تو آج ہم نے جو چونکہ آف لائن ہم بات کرتے ہیں تو میں نے کہا آج ہم آن لائن بھی گپ شپ لگاتے ہیں۔ کوئی ہماری ایسی کوئی تیاری نہیں ہے کہ ہم کیا بات کریں گے، لیکن ہم لائیو ہوئے ہیں اور جو بھی بات ہو ہم گپ شپ لگاتے ہیں، جس سے انشاءاللہ کوئی فائدہ ہی ہوگا۔ ثاقب رسول میں نے پہلے بھی تعارف کرایا تھا۔ ثاقب رسول ایک پروفیشنل کوچ ہے، وہ انٹرپرینورز، لیڈرز اور بڑے بڑے جو انٹرپرائزز ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں اپنی زندگی میں لوگ کیسے ایکسیلنس حاصل کر سکے۔ تو السلام علیکم ثاقب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اور یہ بھی ہم نوٹ کریں کہ یہ ہماری اردو میں پہلی بات چیت ہے۔ اب بالکل، تک ہماری یہ ساری بات چیت جو ہے وہ انگلش میں رہی ہے، اور آج آپ نے خاص ریکویسٹ کی کہ آج جو ہے اردو میں بات چیت کی جائے، تو دیکھتے ہیں کیسے بالکل چلتی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری اردو تو ویسی بھی یہی حالت ہے، میری اردو کی، پٹھانوں کی تو اردو ہوتی ایسی ہے، اور آپ نے بھی نہیں، میں بھی 25 سال آپ پٹھان ہیں تو میں کسان ہوں۔ پٹھانوں کی اور کسانوں کی اردو ایک ہی جیسی ہے، تو دیکھتے ہیں اردو بالکل، کیسی چلتی ہے ہماری۔ کیونکہ 25 سال آپ امریکہ میں رہی ہے ہاں تو جی، ظاہر ہے کہ انگریزی میں زیادہ تر بات چیت ہاں ہوتی ہے جی، آپ کی۔ تو سارا پہلے تو بہت پروفیشنل نالج سارا ہاں انگلش ہاں میں چلتا ہے۔ تو چلو بہت کرتے ہیں شکریہ، کرتے ہیں شروع۔ پہلے بہت شکریہ کہ دوبارہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو فار دس۔ میرے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ہم کیا بات چیت کریں، تو میرے ذہن میں جو پہلا ایک سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے، بلکہ لاسٹ جو ہمارے آف لائن ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ نے مجھے ایک پرسپیکٹو دیا تھا کہ زندگی بہت شارٹ ہے، فائنائٹ ہے، تو ہم اپنے وقت کو کیسے بہترین طور پر استعمال کر سکے، ہم وہ بندے کیسے بنے جس کے لیے ہمیں اللہ نے یہاں پہ بھیجا ہے۔ تو میں سوال یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک بندہ اپنی زندگی میں ایکسیلنس کیسے لا سکتا ہے؟ ایکسیلنس، یا اب ایکسیلنس کی اردو مجھے نہیں آتی کہ ایکسیلنس کیا چیز ہے، ایکسیلنس کیسی زندگی میں آ سکتی ہے، اور اب کیوں اس وقت زمانے کی اس وقت پر ہمیں ایکسیلنس کیوں چاہیے؟ چلو ایکسیلنس کی ہم ٹرانسلیشن بعد میں کریں گے، بیٹھ کے سوچیں گے کہ ایکسیلنس کو اردو میں کیا لفظ ہے۔ تو آج ہم ایکسیلنس کے اوپر ایکسیلنس کو لے کے بات کرتے ہیں۔ ایکسیلنس سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ ایکسیلنس جو ہے میرے خیال میں اس طرح ایک رہنے کا طریقہ ہے کہ جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے اس پوری کیپیسٹی کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ جتنا جہاں جس حد تک آپ پہنچ سکتے ہیں، جتنی آپ کے اندر آپ کو اللہ نے ایک روح دی ہے، اس روح کا ایک دنیا کے اندر ایک ایکسپریشن ہے۔ وہ آپ کی روح کا کیا ایکسپریشن ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو روح اس وجہ سے دی ہے کہ آپ اپنا جسٹ وہ ایک منتھ ٹو منتھ اور 9 to 5 اور صبح جائیں اور واپس آئیں اور ادم ہوئے ہو کہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں اور بس یہ آپ کی رہ گئی۔ یہ ایکسیلنس نہیں ہے۔ ایکسیلنس ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کے سامنے ٹریجڈیز آتی ہیں، جو آپ کے سامنے روڈ بلاکس کہہ سکتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، جو آپ کی زندگی کے اندر مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں، کیسے آپ ان مشکلات کے ساتھ کیسے آپ ان کا سامنا کرتے ہیں، اور کیسے آپ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آپ کی روح کا آپ کی زندگی کے اندر کیسے اظہار ہوتا ہے۔ میرے خیال سے کہ مجھے یکدم یاد آیا، اقبال نے بڑا خوبصورت شعر ایکسیلنس کے اوپر ہی کہا ہے، جب اقبال کہتے ہیں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تندیے باد مخالف، جو ہوا آپ کے اگینسٹ چل رہی ہے، جو ہوا آپ کے اگینسٹ بہ رہی ہے، اس کی جو تندی ہے، اس کی جو تیزی ہے، وہ کتنی شارپ آپ کے اگینسٹ ہوا چل رہی ہے، اس سے نہ گھبرا۔ یہ اس وجہ سے چل رہی ہے تاکہ یہ تجھے اونچا اڑائے۔ بھئی ایکسیلنس آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے بڑے مزے کے انوائرمنٹس چل رہے ہیں، ہر چیز آپ کی زندگی میں سیٹ ہے، آپ کی روڈیں سیٹ ہیں، آپ کے لاز سیٹ ہیں،
کوئی کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیسے ایکسیلنٹ ہو سکتے ہیں؟ امیجن کریں آپ کا اگر ایسا کلچر ہو جس کے اندر ہر چیز بڑی بہترین چل رہی ہے, آپ کے سارے ہسپتال اور کاروبار اور پولیٹیشینز, ہر بندہ اپنی جاب کر رہا ہے, کوئی اس میں ایکسیلنس کی اپرچونٹی کوئی نہیں ہے. بھائی ایکسیلنس کی اپرچونٹی وہاں آتی ہے جہاں سچویشن جو ہے سارا کا سارا بیڑا غرق ہے. عام طور پہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ جب بات کرتے ہیں, اور کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی پاکستان میں مینلی, اور جہاں پہ بھی ہمارے بھائی بہن پھیلے ہوئے ہیں, انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی جہاں جہاں بھی ہیں, وہ بات کرتے ہیں جی ہمارا تو جی سارے کا سارا آوے کا آوا ہی بگڑ گیا. سنا آپ نے کبھی؟ پہلے لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارا تو جی آوے کا آوا ہی بگڑ گیا, یہ تو سارے کا سارا ہی غلط ہوا ہوا ہے. اور اس کو اس طرح کی بات کہہ کے لوگ جو ہے وہ ریزائن کر کے وہ اپنے دل کو ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں بھئی یہ تو کیا ہو سکتا ہے جی سارا ہی بیڑا غرق ہو گیا. ایکسیلنس کا ظہور اسی ٹائم پہ ہو سکتا ہے, اسی وقت پہ ہو سکتا ہے جب سارے کا سارا بیڑا غرق ہوا ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تو یہاں بیڑا پہ نہیں, میں اس میں سوال میرا یہ بنتا ہے, تو پھر تو بہت اچھی جو ایک اپرچونٹی ہے پاکستان میں, وہاں پر تو بیڑا ویسے ہی غرق ہے, مسئلے ہی مسئلے ہے. لوگ یعنی جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو کمفرٹ اس طرح کی ہے ہی نہیں. تو کیا خیال ہے کہ اس میں تو پھر ایکسیلنس ہونی چاہیے تھی. اس میں ایکسیلنس ہی ایکسیلنس کا موقع ہے, اس کی اپرچونٹی ہے. اللہ جو ہے وہ آپ کو ایکسیلنس نہیں دیتا, اللہ جو ہے آپ کو ایکسیلنس کا موقع دیتا ہے. تو وہ ایکسیلنس کا موقع ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں. ہماری آخری دفعہ بات بھی ہوئی تھی آپ کے ساتھ, ہماری جو موضوع ہے کریئر کا بھی موضوع چل رہا ہے, اس موضوع کو بھی ذرا تھوڑا سا درمیان میں رکھ کے آپ اس کو دیکھیں. بھئی آپ باہر جائیں, آپ کی گلی میں کوڑا سارا پڑا ہوا ہے, آپ کے پاس اپرچونٹی ہے ایکسیلنس کی, جھاڑو اٹھائیں شروع ہو جائیں کنارے سے. آپ کے بےایمانی دغا بازی چل رہی ہے, جہاں بےایمانی دیکھیں وہیں کھڑے ہو جائیں کہ یہ کیا فراڈ ہے. ہمارا ایسا کلچر بن گیا پاکستان میں کہ جو بےایمانی کرتے ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں, اور جو زیادہ بڑی بےایمانی کرتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے ہیں. وہ جس کو جو جتنا بڑا فراڈیا ہوگا اس کو اتنا زیادہ بھائی بھائی کہا جائے گا, اس کی اور زیادہ عزت کی جائے گی, کہا جائے گا کہ یہ رتبے پہ پہنچ گیا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ایکسیلنس کی بجائے, جانتے ہم سب لوگ ہیں, دین ہمارے پاس ایسا ہے, اقبال ہمارے پاس ایسا ہے, ایسی ہمارے پاس مثالیں ہیں. میں نے کہ سارے سمجھتے ہیں بات کو, لیکن ایک ریزگنیشن ہو گئی ہوئی ہے, ایک دل ہار بیٹھے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح کے بیک ڈراپ کے اوپر میں تھوڑا سا, اس طرح کے بیک ڈراپ جس کو کہہ سکتے ہیں, بیک ڈراپ کو آپ اردو میں کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ بیک ڈراپ کہ جو پس منظر, جو پیچھے آپ کے جو سارے کا سارا, اللہ کا شکر ہے دیکھیں ہمیں اتنا مشکل لفظ یاد آ گیا, پس منظر. اتنا ہمارے اس کا جو ہمارے پیچھے جو سب چل رہا ہے, جو اس کا سارے کا سارا یہ سین ہے پیچھے, وہ سین جو ہے بیسیکلی آپ کے لیے ایکسیلنس کی اپرچونٹی ہے. تو آپ کیا کہنے لگے تھے؟ اچھا, تو اپرچونٹیز تو ہر طرف ہے پاکستان میں اسپیشلی, کیونکہ مسئلے اتنے زیادہ ہے, اور انسان جو ہے وہ اگر تھوڑا بھی حرکت کرے, اگر آپ سیاٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر تو آلریڈی لوگوں نے سب کچھ فکس کیا ہوا ہے, تو اس طرح کی آپ کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. پاکستان میں آف کورس بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہے اس طرح پازیٹیوٹی نہیں ہے. میں اس طرح کہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, ایک نگیٹیوٹی ہے, ایک مایوسی ہے, اور وہ اس مایوسی کا نقصان یہ ہے کہ ہم مثبت چیزوں پر توجہ نہیں دے رہے. اور آپ کو پتہ ہے جہاں پر آپ کی اٹینشن ہوگی وہ چیزیں آپ کی زندگی میں بڑھے گی, آپ کی لائف میں وہ اٹریکٹ ہوگی. تو کیسے ایکسیلنس کی ہم بات کر سکتے ہیں جہاں پہ اتنی نگیٹیوٹی ہو؟ حبیب, آپ نے سنا ہے کہ مایوسی کفر ہے. کیوں ہے مایوسی کفر؟
اس پہ بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں کیوں ہے مایوسی کفر؟ میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی نا امیدی ہے، اور مایوسی جب آپ کی لیکن زندگی میں کفر کیوں مایوسی ہے؟ آ جائے. اتنا کفر کہہ دیا گیا، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو کفر کہہ دیا گیا. کیوں مایوسی کفر ہے؟ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. مایوسی کفر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے اندر، ہم جو ہیں ہمارے اندر ہے، ہمارے باہر ہے، ہمارے آگے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، جو بھی ہم جو ہیں وہ ایک بہت معجزاتی چیز ہے. ایک اللہ کا ایک یہ ہمارے اندر ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو جس کو ہم روح کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ کوئی آرڈنری چیز نہیں ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کو ہم نے معمولی چیز مان لی ہے، اس کی ہم نے ویلیو ہی نہیں رکھی. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے اندر جو ہے، جو آپ کے اندر ہے، ہمارے باہر جو ہے، جو آپ کے باہر ہے، جو ہمارا جسم ہے، جو ہمارا خون ہے، جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارے ذہن ہے، دل ہے، قلب ہے، ہمارے خیالات ہیں، سوچیں ہیں، ٹریڈیشن ہے، یہ سب کا سب، ان سب کو ہم نے ایک بڑی ہی بنیادی سی انسانی ایک نا نارمل سی چیز لے لی ہے. اس کو نارمل سی چیز لینا ہی کفر ہے، کیونکہ جب ہم اس کو نارمل چیز لیتے ہیں ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ تو ہم نے ایک بت بنا کے نا اللہ کا، اس کو دور کہیں پہ نا ہم نے بٹھا دیا ہے. اس طرح کا اللہ کے بارے میں تصور بنا لینا یہ مایوسی کیوں نہیں پیدا کرے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ سے کٹ گئے ہیں، علیحدہ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، کوئی ہمارا والی وارث نہیں ہے. اس طرح کے خیال کو سمجھنا کہ ہم آرڈنری ہیں، ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی ہمارا ایک طرح سے یہ کہہ دینا کہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر کوئی خدا ہے تو اس کو جسٹ گلے باتی، اس کو جسٹ لفظی ماننا، اوپر نیچے اپنا وہ تھوڑا سا یوگا کرنا، اور تھوڑا سا اپنا نا کہ پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھی فیئر کے طور پہ بھی ہم ثواب کما لیں کوئی چیز کر کے ٹریڈیشنز کے اندر. اچھی بات ہے، وہ بری باتیں نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ کرو. لیکن سب سے بڑا جو کفر اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ مایوسی. جب کوئی بندہ مایوس ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی کہتا ہے اللہ کی ذات کو کہ اللہ کی ذات یہ نہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات کچھ نہیں کر سکتی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اسی وجہ سے اس طرح کی بات کو کفر کہا گیا ہے ہر اچھا، وقت. اور یہ بہت آپ نے زبردست اس کی وضاحت کی. اب سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہماری زندگی میں کیسے آ جائے، ہم کیسے وہ معجزاتی انسان بن جائے جو کہ اس دنیا پر رہے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، جنہوں نے اپنے معاشروں کو تبدیل کیا ہے. کیا اس ذات کو پہنچنے کے لیے کوئی ہم طریقہ ڈھونڈے؟ کیا ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے؟ کیا وہ روڈ بلاکس ہے، کیا وہ رکاوٹ ہے ہمارے ذہن میں، ہمارے روح میں، کہ ہم اس درجے پر نہیں پہنچ پا رہے؟ نہیں بھی اب اس طرح تو نہیں، آج سارے کے سارے راز ایک ہی بات میں تو نہیں پاشی جا سکتی ہیں. آپ تو بات کے اوپر، آپ تو بات کے اوپر ایسے کر رہے ہیں جس طرح وہ ایک گاڑی میں مکینک ہے، دیکھو بھی فالٹ کہاں پہ ہے، کہاں پہ ڈھونڈ لو، اس کے اوپر انگلی رکھ دو. نہیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کی فٹافٹ جو ہے وضاحت 2 منٹ میں کر دی جائے اور ایک فارمولا دے دیا جائے. سب سے پہلے جو ہے، سب سے پہلے یہ جو مایوسی ہے جس کو کفر کہا گیا ہے، اس کو آپ ختم کریں. ہم بیسیکلی بنیادی طور پہ ہم غلام بن چکے ہیں. کس اچھا. چیز کے غلام بن چکے ہیں؟ فیلنگز کے، احساسات کے، جذبات کے. ہم کہتے ہیں بھی مایوسی تو ہے وہ ہمارے احساسات کے بارے میں ہے، ہمارے جذبات کے بارے میں ہے. اگر ہمارے جذبات کو مزہ نہیں آ رہا، ہمارے کلچر میں ہاں، جو مزہ لینے کا، ہر چیز میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں مزہ آ رہا، اس میں مزہ آ رہا ہے، اس میں مزہ نہیں آ رہا، اس میں مزہ نہیں آ رہا، اس میں مزہ آ رہا ہے. ان سارے کے سارے چکروں میں ہمارا بیسیکلی بیڑا غرق ہو چکا ہے. ہمارا جو شپ ہے وہ سنک ہو چکا ہے. لوگ بیڑا غرق کا لفظ ہر وقت استعمال کرتے ہیں، ان کو سمجھ آتا ہے کہ بیڑا غرق کا
مطلب کیا ہے؟ بیڑا ہوتا ہے ہمارا شپ، ہمارا جہاز غرق، صحیح. ڈوب رہا ہے ہمارا جہاز. ہم. مزے کے اندر، احساسات کے اندر، جذبات کے اندر سب سے پہلا اس کا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ڈزنٹ میٹر کس طرح آپ کو فیل ہو رہا ہے، کس طرح آپ کے احساسات چل رہے ہیں، کس طرح آپ کے جذبات چل رہے ہیں. مے بی آپ کے جذبات صحیح نہیں ہے، انوائرمنٹ آپ کا صحیح نہیں ہے، باڈی آپ کی صحیح نہیں ہے، خاندان آپ کا صحیح نہیں ہے، ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے پرابلم ہے، وائف کے ساتھ پرابلم ہے، مدر کے ساتھ پرابلم ہے، فادر کے ساتھ پرابلم ہے، آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ کے بتی نہیں آ رہی، بجلی نہیں آ رہی. اسلام تب تھوڑی آیا تھا کہ جب بتیاں آتی تھیں، بجلیاں آتی تھیں اور پانی ہر طرف موجود تھا. اسلام ایسی جگہ پہ آیا تھا جہاں پہ دور 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 تک پانی کا کچھ نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا پانی، اس کو بھی استعمال کر کے لے کے لوگ آتے تھے. کوئی بتی نہیں تھی، کوئی بجلی نہیں تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مایوسی تب ختم ہوگی جب ہمارے ارد گرد نا ہمارا انوائرمنٹ بہت کمفرٹیبل ہو جائے گا. جب ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ کمفرٹیبل ہو جائے گا، ہماری باڈی کے اندر سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوگا، اور ہمارے اندر ڈھیر سارے پیسوں کی ریل پیل ہوگی، اور ہر چیز، تب ہمیں مایوسی نہیں ہوگی. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈزنٹ میٹر نہیں کرتا، کیا کہتے ہیں اردو میں، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہاں. آپ کے اندر جذبات چل رہے ہیں، کیا آپ کی زندگی میں سچویشن چل رہی ہے، کیا مواقع چل رہے ہیں. آپ کے پاس موقع ہے، موقع نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اسی وقت کہیں کہ اللہ مجھے تیری ذات پہ مکمل توکل، یقین، ختم مایوسی. ڈزنٹ میٹر آپ کے اندر ذہن ہمارے ذہن عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کی جو زبان ہے نا، زبان وہ آپ کو دی گئی ہے تاکہ جو آپ کے ذہن میں کھچڑی پک رہی ہے اس کو جو ہے آپ عملی، اس کو آپ ریئل کر دیں، اپنے اس کو زبان سے ادا کر دیں. ذہن جو ہے ہمارا، اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اگر آپ جسٹ ذہن کو دیکھیں، 2 منٹ آپ خاموشی سے، سکون سے بیٹھ جائیں، ذہن میں 100 سوچیں، 50 اس طرف 50 اس طرف چل رہی ہوتی ہیں. ہاں. تو ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ذہن میں سوچیں ہیں، کیا فیلنگ ہو رہی ہیں، کیا آپ کے جذبات ہو رہے ہیں. زبان سے کہنا شروع کر دیں، مجھے اللہ پہ توکل ہے، مکمل یقین ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے مجھے. زبان سے ایک لفظ نہ نکالیں جو کہ آپ کا مایوسی والا ہو یا کسی اور کی مایوسی والا ہو. دوسروں کا مایوسی کے الفاظ ادا کرتے سنیں، اسی وقت لڑ پڑے ان سے. اس وجہ سے میرے فیملی میں سارے میرے بہن بھائیوں سے لڑائی چلتی رہتی ہے. کچھ اچھا. لیکن پیار محبت کے طریقے کے ساتھ، کہ آپ جو ہے اس وقت کہہ دیں کہ یہ کیسے مایوسی. میں کل اپنا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، مجھے اب بندے کا نام نہیں یاد، وہ کسی عورت کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے پورا دونوں کا نام مجھے بھول گیا ہے. وہ ریسنٹلی کہیں کا گورنر لگ گیا، پتہ نہیں کہاں کا گورنر لگا، پتہ نہیں پنجاب کا لگا، سرحد کا لگا گورنر. وہ بیٹھا ہوا تھا، ایسے بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے یہ تو جی ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہے، یہاں پہ تو کچھ کوئی نہیں ہے، میں خود سزا یافتہ ہوں، دیکھیں مجھے گورنر بنا دیا گیا یہاں پہ. اچھا. کیا کس کی بات کر رہا ہوں؟ تو کچھ دن پہلے یہ انٹرویو اس طرح کا آیا اچھا. تھا. اور وہ لڑکی سمجھدار، بڑی ہی یعنی کہ روشن دماغ لڑکی ہے، وہ بیٹھی بیچاری دیکھ رہی ہے اس بندے کو، آپ اس کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں؟ کہتے کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو اچھا. سکتا، ہمارا بیڑا غرق ہے، مجھے گورنر بنا دیا گیا، میں سزا یافتہ، مجھے گورنر بنا دیا گیا، سارے کرپٹ ہیں. یعنی کہ بیسیکلی وہ مان رہا ہے کہ میں بھی کرپٹ ہوں، کیا کر سکتے ہو. اتنا ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اس طرح کے الفاظ کو، اس طرح کے جذبات کو، اس طرح کی ادائیگیوں کو، یہ ہے کفر بیسیکلی. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایز اے قوم ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ہم جانے من، اگر آپ انتظار کرو گے نا قوم کا، ہمارا بیڑا فردر غرق ہے، اور غرق ہے، اور ڈیپ چلا گیا. قوم نہیں سدھر سکتی، کوئی قوم نہیں کبھی سدھرتی، بندہ خود سدھرتا ہے. اگر انتظار ہم کریں کہ ہماری قوم یہ کرے، ہماری قوم وہ کرے، کچھ نہیں ہو سکتا. ہر بندہ خود اپنے اندر، اپنے منہ سے باہر
اگر اندر نہیں تبدیلی آتی, سب سے پہلے منہ سے جو ہم بولتے ہیں, منہ سے جو ہم پھوٹتے ہیں, منہ سے ہمارے جو نکلتا ہے, اس کے اندر ہم تبدیلی لائیں. اندر بھی تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی. سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. سب سے پہلا ڈسپلن کیا ہے؟ ہم جب ڈسپلن کے بارے میں سوچتے ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارا ڈسپلن ایسے ہے کہ کتنے بجے جاگتے ہیں, کتنے بجے سوتے ہیں. وہ بھی اچھی بات ہے, وہ نہیں کریں. ڈسپلن تو جاگنے سونے اس کا بھی ہے, لیکن سب سے پہلا ڈسپلن ہے کہ آپ کے منہ سے کس طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں. دیکھو میری جان, انسان ایک اس طرح کا جانور ہے جو کہ اپنی دنیا اپنے الفاظ سے بناتا ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھو, ہر چیز جو بنی ہے الفاظ سے بنی ہے. ہمارے ریلیشن شپ, جی الفاظ, لیکن الفاظ تو ذہن سے ہی آتے ہیں نا, جو آپ کے ذہن میں سوچے ہو, جو تھاٹس ہو, وہی بن کر آپ کی زبان پر آ جاتے ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں کہ پہلے ذہن کو صاف کیا جائے, پھر الفاظ خود ہی اچھے ہو جائیں گے؟ میرے خیال سے کہ اگر آپ اس طرف چل پڑیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا. ذہن جو ہے وہ ایک ہر وقت, اگر آپ اس کو اسلامک لحاظ سے بھی لے لو, کسی بھی لحاظ سے لے لو, ہر وقت ایک حق اور باطل کی جنگ ذہن میں, ہر ذہن میں چلتی رہتی ہے. نہیں, ہر وقت ایک یہ سوچیں, وہ سوچیں, یہ سوچیں, وہ سوچیں, آگے کی سوچیں, پیچھے کی سوچیں. میں نہیں ابھی تک کسی ایسے بندے سے ملا جس کے اندر جی ہو ہر 100% نہ بڑی ہی, ہر وقت انسان کے سامنے مشکلات آتی ہیں, ہر وقت انسان کو ذہن میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے اندر جو اتھارٹی دی گئی ہے, جو ڈسپلن جس کی میں بات کر رہا ہوں, آہستہ آہستہ ذہن کا بھی ڈسپلن آئے گا, شور. لیکن سب سے پہلا ڈسپلن ہے, اگر تو ہم یہ اسوم کر لینا کہ ہماری زبان بالکل نیچرلی وہی کہے گی جو ہمارے ذہن میں چل رہا ہے, تو پھر آپ کے سامنے سچویشن ہے, ساری کی ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. میں نہیں کہہ رہا بالکل کہ آپ ذہن کو ڈسپلن نہ کریں. اس کے لیے ہمیں نماز سکھائی گئی, ہمیں مراقبہ سکھایا گیا, ہمیں ایسے ایسے اعمال سکھائے گئے, ہمیں ورد کرنے کو کہا گیا, ہمیں تسبیح کرنے کو کہا گیا. یہ ساری چیزیں جب آپ تسبیح کرتے ہیں, جب آپ ورد کرتے ہیں, زبان سے آپ کرتے ہیں. کہا گیا کہ زبان سے ادا کرنا شروع کرو. آہستہ 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 آپ کا جو شیطانی ذہن ہے اس کو آہستہ آہستہ اوبیڈینس کے اندر, ڈسپلن کے اندر وہ آئے گا. یہ جو ماڈل آپ نے بتایا نا, یہ بات لمبی ہو جائے گی, میں صرف نوٹ کر لیں, نیکسٹ ٹائم اس بات سکتی ہے. یہ جو ماڈل آپ نے بتایا نا, ماڈل کہ ہماری زبان تو سب وہی ہے جو کہ ذہن میں چل رہا ہے, وہی زبان پہ آ جائے گا. یہ 16ویں 17ویں صدی کا یہ ماڈل, یورپینز کا, اس کو کرٹیزین ماڈل بولتے ہیں, جس کو ایرا آف انلائٹنمنٹ کہتے تھے, کہ انسان کا جو ہے نا بیسیکلی وہ ذہن ایک کمپیوٹر کی طرح ہے, وہاں جو چل رہا ہے, اور زبان ایک جس انفارمیشن ڈلیوری والی چیز ہے. انسان کی زبان ایسے ہے, ایسے نبی کی زبان, کیسے نبی کی زبان ہے. نبی جو ہے وہ زبان دیتا ہے, کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد بندہ آتا ہے, کہتا ہے کہ میں یہاں پہ رکو نبی, میں آتا ہوں گھر سے ہو کے. 3 دن کے بعد جو ہے نبی وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ نبی نے کہا ہے. نبی کہتا ہے چاند ٹوٹ, چاند 2 ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے. زبان, انسان کی جو زبان ہے اس کے اندر ایک خدا داد صلاحیت ہے, لیکن اس صلاحیت کو ہم, جیسے ہمارے پاس انلائٹنمنٹ ایرا آیا, کرٹیزین دور آیا, اس کو ہم بھول گئے. لیکن اس پہ بھی بات نہیں کرتے, اس پہ اگلی دفعہ سے ہی. ٹھیک ہے. تو سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان ذکر کرے, ورد کرے, اور وہ تسبیحات کرے, نماز پڑھے, تو وہ اس کی زبان سے الفاظ بھی صحیح نکلیں گے اور اس کی زندگی بھی ایک قسم بدل جائے گی. تو ساری دنیا میں مسلمان ہیں, اب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں ہے, تو ان کی زندگی کیوں نہیں بدلتی عبادت سے؟ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, اور پھر بھی معاملات صحیح نہیں ہوتی, زندگی میں خوشی نہیں آتی. میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کو سیریسلی لیتا ہے, کوئی بھی عبادت کو کسی بھی طریقے سے, کسی بھی مسلک میں, کسی بھی طریقے سے, چاہے اس کے اندر مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے, نہیں لگا ہوا, چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہے, آپ کوئی بھی پریکٹس سنسیئرلی دل سے آپ اڈاپٹ کر لیں, اسی لمحے آپ کی زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے.
اسی اچھا لمحے. نا جو آپ کے باہر چل رہا ہے، جو آپ کے معاشرے میں چل رہا ہے، جو آپ کے سب کا سب چل رہا ہے، وہ ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، وہ سوشیو اکنامک مسئلہ ہے. وہ اللہ نے وہ دنیا کی جو پوری کی پوری جو چلتی ہے، وہ ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ساری کی ساری ایسا قوم آپ کیا کرتے ہیں. وہاں پہ آپ قوم کی بات لا سکتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی بدلے، ہاں آپ مراقبہ کرنا شروع کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موسٹلی سکھایا نہیں گیا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فٹافٹ کو صورتیں دہرا رہے ہیں، ٹکریں مار رہے ہیں، ہاں دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، اور بالکل فٹافٹ ہم نفرت چل رہی ہے. وہ جو ہے وہ شیعہ سنی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، سنی آپس میں وہابی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، پھر اس کے اندر دیوبندی ہو گئے، پھر بریلوی ہو گئے، پھر شیعوں کے آپس میں تفرقے پڑ گئے، پھر اس کا تفرقہ پڑ گیا. اس طرح کے مسلمانوں کے لیے کہ وہ نامسلم ہے، یہ مسلم ہے، وہ یوں ہے. شیطانی اعمال چل رہے ہیں اور سامنے ایسے لگ رہا ہے کہ نمازیں چل رہی ہیں. نماز میں خضوع اور خشوع کے ساتھ آپ آنکھیں بند کر کے ایک ایک لفظ جو آپ ادا کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ جان لیں اور اس کو دل و جان سے آپ ادا کریں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے، کیونکہ عام طور پر پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور وہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سوچے دکان کی چل رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان اعمال کا وہ اثر پھر نہیں ہوتا. تو میرا سوال اس میں بنتا یہ ہے کہ مراقبہ کیا ہے پھر؟ ذکر کیا ہے؟ مراقبہ جو ہے، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. ہمارا جو ذہن ہے وہ نیچرل سٹیٹ میں انسان کے اوپر، انسان کو جنت سے نکالا گیا، انسان نے جب نالج کا پودا کھایا اور انسان کی اویئرنیس آ گئی کہ میں سیپریٹ ہوں، میں نے نالج کا پودا کھایا، تو انسان کے ساتھ یہ ایک چیلنج لگا دیا گیا جس کو آپ فری ول کہتے ہیں، مرضی ہاں جس کو دی گئی، جس کو آپ فری ول کہتے ہیں. یہ اصل میں جو ہے یہ فری ول نہیں تھی. ہم اتنے فری نہیں ہیں جتنا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ اچھا فری ول جو تھی یہ امتحان تھا. وہ یہی ہے کہ کسی کو آپ پستول جو ہے وہ بھر کے دے دیں، اس کے پاؤں کی طرف پستول کا اشارہ کر دیں، کہو آپ چلاؤ، اور وہ پستول چلائیں، اپنے پاؤں پہ خود گولی ماریں. فری ول کو ہم نے ایسے یوز کیا. فری ول یہ ہے کہ ہر وقت دماغ جو ہے ہمارا، اس کے اندر ڈر اور خوف اور لالچ اور ہوس اور اس چیز کا ہوس، اس کا ہوس، جنسی ہوس، مالی ہوس، خوف، اپنا دشمنوں کا خوف، ہر چیز کا خوف، فیوچر کا خوف. عام طور پہ موسٹ لوگوں کو، ہر بندے کا دشمن نہیں ہے، کچھ لوگوں کے واقعی میں دشمن بھی ہیں، ان کو جان کا خوف ہے، لیکن موسٹ لوگوں کو اگر آپ دیکھیں کوئی جان کا خوف نہیں ہے، جس خوف ہے فیوچر کا، مستقبل کا، کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اور اس پتہ نہیں کیا ہوگا پریزنٹ میں، پریزنٹ حال میں، حال میں آپ کا بیڑا غرق ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ مستقبل میں آپ کا بیڑا غرق ہے، تو حال میں آپ کا بیڑا غرق ہے. ہمارے دماغ کی سچویشن یہ ہے. کس طرح سے ہم اس دماغ کو ایک بیلنس اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بیلنس کے اوپر، توازن. ہاں ماشاء اللہ، تھینک یو. توازن کے اوپر ہم کیسے لے کے آئیں؟ ہمارا دماغ جو ہے وہ بے توازن ہو چکا ہے، غیر متوازن ہو چکا ہے. کیسے ہم اس کو جو ہے ایک توازن میں لے کے آئیں اپنے دماغ کو توازن میں لانے کا جو عمل ہے، اس عمل کو ہی مراقبہ کہا جاتا ہے. اچھا ہمارا دماغ عام طور پہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. ہمارے جسم میں کوئی چھوٹی سی اگر ہمیں تکلیف ہو گئی ہے، کوئی انگلی میں درد ہے، جسم میں درد ہے، اس میں وہ ہر وقت اس کے ہائے 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 ہمارے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمیں کسی نے گالی نکال دی، اور تو وہ ہمارے وہ
بندے نے کسی نے ہم باہر گئے کسی نے ہمارے منہ پہ ایک چمیٹ مار دی ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا چلو ہم نہیں بدلہ لے سکے وہ کہانی ختم ہو گئی کسی کو غصہ چڑھا ہوا تھا ہم نے بدتمیزی کر دی اگلے نے چپیڑ مار دی کام ختم ہو گیا ہم گھر آ گئے اب ہم اپنے منہ پہ بار بار چپیڑ مار رہے ہیں پوری رات چپیڑ مار رہے ہیں پورا مہینہ پورا سال پوری زندگی وہ چپیڑ ہمارے منہ پہ بار بار لگ رہی ہے ہم خود مار رہے ہیں ہمارا خود انتقام کی آگ جل رہی ہے غصے کی آگ جل رہی ہے آگ جل رہی ہے کہ میں مر گیا میں وکٹم ہو گیا کیا وکٹم کو کیا کہیں گے میں مظلوم ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا میں ناانصاف میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انصاف نہ لیں لیکن اپنے آپ کو ایسے سمجھنا کہ میں بے یار و مددگار وہ جو آپ کا ذہن ہے بنیادی طور پہ وہ جہنم میں رہ رہا ہے مراقبے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن کو جہنم سے نکالیں اور حال میں لے کے آئیں حال اب بات ہم کرتے ہیں حال اللہ جو ہے وہ حال میں رہتا ہے ہر چیز جو ہے وہ حال میں ہو رہی ہے ہماری اور آپ کی بات جو ہے وہ حال میں چل رہی ہے حال میں چل رہی ہے رائٹ ناؤ اس وقت ماضی میں نہیں چل رہی میں حال کمرے کی بات نہیں کر رہا میں حال ہماری ماضی میں نہیں چل رہی ماضی کی ہماری یادیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں ماضی میں جو ہوا تھا وہ درست ہے کہ نہیں کل رات کو جو آپ کو خواب آئے تھے وہ آپ کو پتہ نہیں وہ آپ کے خواب تھے کہ وہ زندگی تھی آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ اس وقت جو آپ کی میری بات چل رہی ہے یہ خواب ہے کہ زندگی ہے ہم نہیں اس کو جان سکتے لیکن ہم یہ جان سے اور مستقبل میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اس کو نہیں ہم جان سکتے ہیں نہیں جان سکتے لیکن یہ بات تو جان سکتے ہیں یقیناً یہ بات جان سکتے ہیں کہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں جان سکتے ہیں کہ نہیں جان سکتے ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں جان سکتے کہ نہیں جان سکتے کہ ہمارے ناظرین یہ بات سن رہے ہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں حال اس وقت ناؤ جس کے اوپر سارے کے سارے یہ آپ کے نیو ایج والے امریکیوں نے اور ویسٹرنرز نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں ناؤ کی بات کر کے اور ہم سمجھتے ہیں ان لوگوں کو ساری وزڈم آ گئی یہ ساری کی ساری وزڈم ہمارے اساتذے ہیں اور اس حال کے اندر دماغ کو لانے کا عمل ہی مراقبہ ہے اس حال جو ہے وہ آپ کی حقیقت ہے حق حقیقت اور حال ایک چیز ہے حق کے اوپر آنے کا مطلب ہے حقیقت کے اوپر آئیں حقیقت کے اوپر آنے کا مطلب ہے ذہنی طور پہ حقیقت نہیں جو کھچڑی ہمارے دماغ میں پک رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے وہ مرچ مسالے ہیں وہ جو ہم نے ٹی وی دیکھے ہوئے ہیں جو ہم نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں جو ہم نے کہانیاں پڑھی ہیں جو ہم نے انسانیت کی ساری بک بک سنی ہے وہ سب ہمارے دماغ میں چل رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جسم آپ کے جسم کے اندر آپ اگر یہاں پہ یوں آپ کریں اگر آپ انگلی سے یوں کریں یوں خارش کریں یہ جو خارش ہوئی ہے یہ آپ کی حقیقت ہے جس حقیقت کو آپ انسان کے طور پہ جانتے ہیں آپ آنکھیں کھول کے سانس لیں اندر سانس باہر کریں سارے ہمارے ناظرین سانس اندر لیں سانس باہر کریں یہاں پہ آپ کو ہلکی سی ہوا کا ٹچ محسوس ہوا آپ کو یہاں پہ ہوا کا ٹچ محسوس ہوا یہ جو ٹچ کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں یہ احساس ہمارے اردو میں جو ہے نا ہم فیل ہونے والے ہیں ہمارے 33% سے کم ہمارے نمبر ہمیں ٹچ بھول گیا لمس کہتے ہیں اچھا لمس جو ہے یہ جو ہوا کا لمس ہے یہاں پہ یہ ہے آپ کی حقیقت جس کو انسان کے طور پہ آپ جان سکتے ہیں سب سے جو سادہ مراقبہ ہے سب سے سادہ جو کہ سب سے مشکل مراقبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں آپ سانس لیں آپ کی اپنے جسم کو مکمل طور پہ ساکن کریں
چلیں کرتے ہیں تھوڑا سا 2 منٹ 3 منٹ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک آنکھیں ہے۔ بند کریں، اپنے جسم کو مکمل طور پہ ساکن کریں، سکون میں لے کے آئیں۔ جو آپ کو تکلیف چل رہی ہے، جو خارش چل رہی ہے، جہاں جہاں آپ کو درد ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سب صحیح ہے۔ مکمل طور پہ اپنے جسم کو سکون اور ساکن کریں، اور ناک سے 2-3 گہرے گہرے سانس لیں۔ محسوس کریں ہوا کا لمس آپ کے نتنوں کے دھانوں پر، آپ کے اوپر کے ہونٹ کے اوپر کی جگہ پہ، جہاں جہاں ہوا کا لمس محسوس ہو رہا ہے اس کو محسوس کریں۔ آہستہ آہستہ اپنے جسم کو ویسے ہی سانس لینے دیں جیسے آپ کا جسم سانس لینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی سانس گہری ہے تو گہری ہے، اگر آپ کی سانس ہلکی ہے تو ہلکی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بالکل نیچرلی، قدرتی طور پہ جیسے آپ کو سانس آ رہی ہے، جیسے جا رہی ہے، ویسے آپ سانس لیں اور ہوا کے لمس کو محسوس کریں، اور جسم میں جہاں جہاں جو خارش، جو درد ہو، بالکل اس کو نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، اور ساری اپنی توجہ اس سانس کے لمس پہ رکھیں۔ یہ آپ کی حقیقت ہے۔ انسان کے طور پہ آپ کی رسائی اس حقیقت پہ ہے۔ ہم اس حقیقت کی بات نہیں کر رہے جو کہانی کے طور پہ آپ کے ذہن میں چل رہی ہے۔ جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے وہ کہانی ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ہے آپ کا سانس آ رہا ہے، آپ کا سانس جا رہا ہے۔ جس دن سے آپ پیدا ہوئی ہیں اور جس دن تک آپ کی موت آئے گی، یہ حقیقت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا سانس آ رہا ہے، آپ کا سانس جا رہا ہے، اور اس سانس کے لمس کو نتنوں کے دھانوں پر اور اوپر کے ہونٹ کے اوپر کے حصے پر اس کو محسوس کریں۔ جسم مکمل ساکن، مکمل سکون۔ ذہن میں جو کھچڑی پک رہی ہے نظر انداز کر دیں، صرف سانس کا لمس، آنے والی سانس، جانے والی سانس۔ سانس کی پوری لمبائی کا معائنہ کریں۔ آنے والی سانس آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ جانے والی سانس جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیے۔ یہ آپ کا
سب سے مشکل اور سب سے سادہ مراقبہ یہ ہے. آپ ایکسلنس کی بات کر رہے ہیں, آپ ایکسلنس پرووک کرنا چاہتے ہیں, روز آپ 5 منٹ بیٹھ کے نماز سے پہلے, نماز کے بعد, نماز کے درمیان, جیسے آپ صورتیں پڑھ رہے ہیں, آپ کو پڑھ رہے ہیں صورت, آپ ورد کر رہے ہیں, آپ کی سانس آ رہی ہے, آپ کی سانس جا رہی ہے, آپ کی سانس آ رہی ہے, آپ کی سانس جا رہی ہے, اس کو دیکھنا شروع کر دیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا کیا معجزات رونما ہوتے ہیں. بہت زبردست. انسان کا ذہن بالکل خاموش ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ہم اب کر رہے تھے تو بالکل ایک سکون طاری ہو جاتا ہے انسان پر. بہت مجھے تو بہت مزہ آیا, اور امید ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں اس کو دیکھیں گے وہ بھی یہ کریں گے مراقبہ, اور ان کی ذہن میں سکون آ جائے گا. تو اس سے ڈپریشن اور انزائٹی وہ بھی ختم ہو جائے گی ان کی زندگی سے. بالکل بالکل, آہستہ اچھا آہستہ. یہ ایک, چونکہ میری پہلی جو ایجوکیشن تھی وہ کمپیوٹر سائنس میں تھی, تو اچھا. میں نے جب یہ سارے کے سارے مراقبے سیکھے اور کیے, تو میں نے اس چیز کو معائنہ کیا کہ ہو سکتا ہے کمپیوٹر سائنس کی لینگویج میں ہم بات اگر کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایسے الگوریدمز ہوں, ایسی پروسیسز ہوں کہ جب آپ حقیقت کا معائنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ ایک یہ والی اینک مراقبہ لگا کے حقیقت کا معائنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسی وقت آپ کے ذہن میں ایسے طاقتیں ہیں, ایسے الگوریدمز ہیں جو کہ جاگ جاتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ آپ کے نیورل کنیکشنز ریکنفگر دوبارہ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے خوف, ڈر, آپ کی ہر طرح کی ذہنی بیماریاں آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہونی شروع ہوتی ہیں, اور خود بخود آپ کو نئی نئی نالج, نئی نئی چیزیں آپ کو خود بخود سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک اچھا طرح سے ڈائریکٹ ایکسیس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اچھا. سیدھا آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے حقیقت کے ساتھ. اسی وجہ سے اللہ کو حق اور حقیقت کہا گیا. حقیقت, ہم نے اچھا اصل میں حقیقت کا ایک بت بنا کے اس کو دور اور پرے رکھ دیا ہے. حقیقت ہمارے سب سے قریب ہے. لیکن میں آپ کو ایک خبردار, میں آپ کو ایک وارننگ کا میں کر رہا ہوں, وارننگ میں بھی خبرداری, میں آپ کو ایک خبرداری دوں گا کہ آپ کو ہو سکتا ہے مزہ نہ آئے, آپ کو ہو سکتا ہے کہ سکون نہ آئے. میں نے جب مراقبہ آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے مختلف طرح کے میں نے مراقبے سیکھے کرنا شروع کیا, تو مجھے کوئی نیسیسریلی مزہ نہیں آیا, بڑی تکلیف ہوئی. پہلے 5-6 سال جب بھی میں شروع کرتا تھا بڑی تکلیف, پورے جسم میں تکلیف, ذہن میں تکلیف, جسم میں تکلیف, تکلیف ہی تکلیف. کوئی نہیں, مزہ آ رہا ہے, مزہ نہیں آ رہا, جاری رکھیں. 2 منٹ سے شروع کریں, 5 منٹ کریں, 10 منٹ کریں, آدھا گھنٹہ کریں, گھنٹہ کریں, 5 گھنٹے کریں, 8 گھنٹے کریں, صبح اٹھیں, شام تک کریں. اصل جو پورا مراقبے کا جو مقصد اعتکاف کا تھا کہ 10 دن کریں. اگر آپ 10 دن کریں صبح سے رات تک, پھر دیکھیں 10 دن, کوئی انسان 10 دن کر لے, اس کے اوپر ایسی ایسی حقیقتیں کھل جائیں گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور اچھا کسی استاد کی نگرانی میں کریں. تو یہ پاکستان اسلام میں جو اعتکاف کا کنسپٹ ہے وہ اصل میں ہے ہی مراقبہ. مطلب 10 دن آپ بالکل دنیا ہر چیز سے الگ ہو جاتے ہیں, خاموشی اختیار کر دیتے ہیں. پاکستان میں چونکہ روحانی استاد بہت پرانے زمانے سے آ رہے ہیں, یہاں پر یورپ اور یو ایس اے میں تو یوگا, میڈیٹیشن, اور جس طرح آپ نے کہا لوگ نے کاروبار بنائے ہوئے ان چیزوں کو, اور بڑے وہ حیران ہو جاتے ہیں یا کہ لوگ کہ ایسی چیزیں بھی ہے, جبکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں بڑے ایزیلی اویلیبل تھے, لیکن اب وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے استاد بھی تو ڈھونڈنے پڑیں گے. امید ہے کہ
استاد آپ کوئی پاکستان میں کوئی استاد ریکمینڈ کریں گے یا آن لائن کوئی استاد ڈھونڈ سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا اچھا سوال ہے. میں کسی استاد کو نہیں جانتا پاکستان میں خود. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں استاد نہیں ہے. پاکستان میں روحانی جو آپ کو صحیح سکھا سکتے ہیں مراقبہ ہوں گے، بہت ہوں گے. یہ میں ریسنٹلی ایک وہ سمینہ پیرزادہ کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا. ایک اس میں وہ ایک وہ نہیں ایک آپ کے بلوچستان سے میرے خیال سے ایک وہ بندہ ہے جو کہ گاتا ہے. اچھا وہ جو مشہور ہاں مشہور جو بندہ ہے نا، بڑا وہ خوبصورت، اس کی وہ پگ بھی پہنتا ہے اور اس کی داڑھی بھی اگاتا ہے. وہ بتا رہا تھا چیزیں کہ وہاں پہ وہ خانقاہ میں وہ گیا، وہاں پہ اس کے تھے، اس نے وہاں پہ سیکھا. ہوں گے. میں پاکستان تھا جب میں آ گیا تو مجھے اتنا نہیں پتا. میں جب چھوٹا تھا میرے والد صاحب لے کے جایا کرتے تھے. ہمیں اتنا اس وقت انفارمیشن نہیں تھی، پتا نہیں تھا کہ کیا چل رہا، لیکن میرے والد صاحب تھے اس میں. وہ جاتے تھے، ہم جاتے تھے. سارا دن ہم بچے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ سارا دن صبح جا کے بیٹھ جاتے تھے اور سارا دن وہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے کھول کے بیٹھے رہتے تھے. تو ہوں گے. میں نہیں کہہ سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں تو جہاں تک میں نے سیکھا ہے، میں اپنے آپ کو کوئی یہ کہتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے وہ میں سکھا سکتا ہوں. ہم ایک مراقبے کی نیکسٹ ٹائم اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ایک اور نیکسٹ سیٹرڈے کو ہم ایک مراقبے کے اوپر ہی آدھے گھنٹے کی ہم پوری پریکٹس کر سکتے ہیں. سادہ سا طریقہ سکھا سکتے ہیں. اور پھر اپنا دوسرے ورد ہیں، سانس کے ساتھ ورد ہیں. ایک اور ورد ہم کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹائم. لا الہ الا اللہ کا ہم ورد کر سکتے ہیں، جس کے وہ بھی ایک مراقبہ ہے. مختلف طرح کے مراقبات ہیں. سم ٹائم اگر آپ اس کے اندر الفاظ کو استعمال کر لیں، اسے ایک ذہن کو نا ایک توجہ دینے کا ایک آبجیکٹ مل جاتا ہے. لیکن سب سے جو سادہ اور سب سے مشکل اور سب سے ڈائریکٹ وہ جو میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا ہے، لیکن اس کے اندر ہم بیسکس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم اور تو ہمارے ہاں تو روحانیت یعنی لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، مسجدیں ہیں، مذہبی ہے لوگ، لیکن روحانیت اس طرح پروان نہیں چڑھی جس طرح یعنی ہونی چاہیے. اور لوگ دوائیاں لے رہے. میں پاکستان سے ہو کے آیا ہوں تو لوگ مجھے بہت پریشان لگے، بہت ڈپریس لگے، باوجود یہ کہ ہمارے پاس مسجد ہے، ہمارے پاس خانقاہ ہے، جگہ ہے اس طرح. تو لیکن پڑھایا نہیں جاتا ہے، کمیونیکیٹ نہیں کیا جاتا کہ مطلب کیا ہے ذکر کا، مراقبے کا، نماز کا. تو میرے خیال میں یہ بڑی ایک اچھے جو ہم یہ سیشن کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ نماز کے لیے جائیں گے تو وہ ایک مختلف انداز سے نماز کریں گے. میرے خیال سے کہ دبا دیا گیا ہے. ہوں گے پاکستان میں، کیوں نہیں ہوں گے. ہمارا جو ملک ہے وہ روحانی ایک بڑی گہری، وہاں پہ جڑیں بہت گہری ہیں. یہ جڑیں اتنے آرام سے نہیں کاٹی جا سکتی. کیا پتا کہ جہاں جہاں مجھے والد صاحب لے کے گئے، جن جن پیروں کو انہوں نے دیکھا کہ کہاں سے کون سی جو کہ میری میموری میں نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، کہاں سے کون سی روشنی، کون سی ہدایت. اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے انٹروڈیوس کروا دیا. ہوں گے ڈیفینیٹلی. مسئلہ ایک اور بھی ہے نا کہ اپنے روحانیت کو ہم نے جو ہے نا ایک وہ تھوڑا سا نا کاروبار سا بنا دیا ہے. تو میں بھی ہم روحانیت کی بات کرنے کی بجائے حقیقیت کی بات کرتے ہیں. ہم ایک نیا ڈسپلن حقیقیت لفظ بنا دیا. لفظ نہیں، ہم نے ایک لفظ بنا دیا حقیقیت. روحانی میں ہم دوسرے چکروں میں گم ہو جاتے ہیں. روح جا رہی ہے بالکل. تو ہمارا حقیقت سے جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ نے صحیح روحانیت میں جانا ہے تو سب سے پہلے آپ حقیقت کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کریں. وہاں سے دیکھیں خود بخود روحانیت آئے گی. لیکن جو ہم روحانیت پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہ یہ ہو جائے، یہ نہیں کہ وہ غلط ہے. میں کسی کو غلط یا صحیح نہیں کہہ رہا. مجھے کچھ پتا نہیں ہے کون سا غلط ہے کون سا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو یہ سیکھا ہے کہ آپ حقیقت کے اوپر مراقبے کے ساتھ اب توجہ دینی شروع کریں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ الفاظ کو مس یوز کیا جاتا ہے. ایک ہی لفظ اگر بہت زیادہ یوز ہو جائے نا تو لوگ اس سے عجیب عجیب مطلب نکال لیتے ہیں. تو حقیقیت ہم کہہ دیتے ہیں اس کو.
یہ تو چلو ثاقب، میرے خیال میں کافی اچھی کنورسیشن رہی، مجھے تو بہت مزہ آیا ایز یوزول. آپ کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے. بس پاکستان زندہ باد. بہت بہت زبردست. شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ موقع اوپن کیا، اور انشاءاللہ اس بات چیت کو جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بالکل چلو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ اللہ حافظ. اور اللہ حافظ. ٹیک کیئر.